ملک میں کسی کو صدر عارف علوی سے، وزیر اعظم عمران خان سے، پی ٹی آئی کے کرتے دھرتوں سے گلہ ہو یا نہ ہو، لیکن کراچی والوں کو بہت گلہ ہے۔ کراچی والے سسک رہے ہیں اور کراچی والے منتظر ہیں اس پارٹی کے کہ اس کے رہنما آئیں اور ان کے آنسو پوچھیں، کیونکہ کراچی والوں نے گزشتہ الیکشن میں پی ٹی آئی کو شہر کا مینڈیٹ دیا تھا۔ پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں 14 اور سندھ اسمبلی میں 22 نشستیں دے کے پاکستان کا واحد شہر تھا جس نے اس انداز کا کانفیڈنس دیا تھا پی ٹی آئی کو۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے لوگوں نے الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی جگہ پی ٹی آئی کو اپنا نمائندہ چنا تھا، اس امید پر، اس یقین پر کہ پی ٹی آئی ان کے آنسو پوچھے گی اور اس شہر کی نمائندگی ہو سکے گی۔ عمران خان کراچی سے جیت کے وزیر اعظم بنے، ڈاکٹر عارف علوی صدر پاکستان بن گئے، عمران اسماعیل گورنر سندھ بن گئے، فیصل وابڈا وفاقی وزیر بن گئے، علی زیدی وفاقی وزیر بن گئے، اور اس طرح سے یہ لوگ کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کراچی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ لیکن کراچی والوں کی تحریک انصاف سے جڑی ہوئی امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ کراچی والے چیخ چیخ کے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ پی ٹی آئی کو کراچی نے اپنا مینڈیٹ دیا، پہلی بار کراچی سے الیکشن جیتا پی ٹی آئی نے، واحد شہر تھا پاکستان کا جس کی بھرپور حمایت پی ٹی آئی کو حاصل ہوئی، لیکن پچھلے 15 مہینوں کے دوران جناب عمران خان صرف 3 بار کراچی آئے اور صرف 1 بار انہوں نے کراچی میں ایک رات قیام کیا ہے۔ ہر بار 3 بار میں ان کی آمد 2 بار جو تھی وہ چند گھنٹوں کے لیے تھی، اور یہ کراچی کے لیے کل ٹائم تھا جو وزیر اعظم عمران خان نے دیا، جنہوں نے کراچی سے الیکشن جیتا تھا، اور یقیناً یہی کیفیت ہے صدر عارف علوی کی ہے، وہ کراچی کے معاملات پہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے 6 ماہ قبل 1 اپریل کو کراچی کے لیے 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا تھا، 18 منصوبوں کو اس میں شامل کیا تھا، جس میں کراچی کے ماسٹر پلانٹ، واٹر اینڈ سیوریج پروجیکٹ، ٹرانسپورٹ کے 10 منصوبے شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ وفاقی وزیر حماد اظہر نے 3 ماہ قبل وفاقی بجٹ میں کراچی کے لیے 45 ارب روپے مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ جو عمران خان صاحب کا جو اعلان تھا جس میں کہ 162 ارب تھے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے۔ خیر 45 ارب کا اعلان ہوا، اور پھر وزیر اعظم عمران خان نے بھی پارلیمنٹ میں ان 45 ارب روپے کے بجٹ کی یقین دہانی کرائی تھی۔ 2 ماہ قبل مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ نے بھی کراچی کے لیے 95 ارب کے 2 منصوبوں کی خبر سنائی تھی، لیکن کراچی کے انفراسٹرکچر میں نہ کوئی تبدیلی آئی، نہ کوئی ان منصوبوں کا آثار نظر آ رہا ہے۔ 15 مہینے گزر چکے ہیں، مگر یہ وعدے، یہ خواب کراچی والوں کی کانوں میں گونج رہے ہیں۔ کراچی کی ڈیولپمنٹ سارے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے، تو ایک اسپیشل پیکج ہم نے اوور آل تیار کیا ہے اپنی ریسورسز سے۔ 162 ارب روپے کا پیکج ہے، جو ہمارے پروجیکٹس پرپوز ہیں وہ 18 ہیں۔ کراچی کے جو حالات ہیں اس کے لیے ہم نے بڑی زور لگا کے 45 ارب کا پیکج دیا، اور انشاءاللہ اور بھی کوشش کریں گے۔ کراچی جو ہمارا بہت اہم شہر ہے، اس کے لیے 95 ارب روپے کے 2 پروجیکٹس اپروو کیے گئے۔ 78 ارب سے ایک ریڈ لائن بنائی جائے گی جو ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی ہوگی۔ کراچی کے 9 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45.5 ارب روپے فراہم کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا ہے 162 ارب روپیہ، اس حالات میں جب وفاق خود قرضے میں ہے، پی ایس ڈی پی میں فنڈ آگے ہیں، اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے، اس کے پی سی 1 اس کے بن رہے ہیں، بہت جلد ہو جائے گا۔ طویل خاموشی کے بعد کراچی کی چیخ و پکار جب تقریباً 1.5 ماہ قبل پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچی تو وزیر اعظم نے وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم کی سربراہی میں فیصلہ کیا کہ کراچی اسٹریٹجک کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس میں 12 رکن ہوں گے، جس میں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے 6 اراکین کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کو کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر سفارشات کی پیشکش کی گئی، کہا گیا کہ آپ پیش کریں، لیکن اس کمیٹی کا اس تمام عرصے میں صرف 1 میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ کمیٹی گمشدہ ہے، اس کا کہیں وجود نظر نہیں آتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں کراچی والے ان وعدوں کو یاد کر رہے ہیں، ان اسپیسیفک یقین دہانیوں کو یاد کر رہے ہیں جو کہ ان کو وقتاً فوقتاً دی جاتی رہی ہے، اور اس میں بھی اس انداز سے میں کہنے پہ مجبور ہوں کہ غلط بیانی کی گئی ہے کہ اس کا وجود کہیں نظر نہیں آتا۔ میں آپ کو جھلک سناتا ہوں صرف کہ کس قسم کے اسپیسیفک وعدے کراچی والوں سے کیے گئے، ڈیٹس دی گئی ہے، اور اس کا حشر کیا نکلا ہے۔ یہ کیے تھے وزیر اعظم عمران خان کی کراچی میں نمائندگی کرتے ہیں گورنر سندھ عمران اسماعیل۔
ग्रीन लाइन का मंसूबा है। हुकूमत पाकिस्तान ने अब ये बेड़ा खुद उठा लिया है कि हम खुद सारा 100% खर्चा करेंगे, और वज़ीर आज़म ने आज उसकी काबीना से बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल भी लेके दे दी है। अब हम इसको बहुत स्पीड से कर लेंगे। रेड लाइन का हमारे पास साथ वर्ल्ड बैंक का इस वक्त ताउन से एक काफ़ी नज़दीक हम पहुँच गए उसके अप्रूवल्स के। बायो फ्यूल के ऊपर बेस करके इसको हम बनाएंगे। हमारे पास तकरीबन टोटल 7 प्रोजेक्ट इस वक्त ऑन गोइंग है कराची में, जो इस वक्त ऑन ग्राउंड है। 50% या उससे ज़ायद कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें हमारे पास साइड मंगोपी रोड है, हमारे पास 3 फ्लाईओवर्स हैं, हमारे पास नई सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, 66 इंच की पानी की लाइन डाल रहे हैं, जो K4 से जब पानी आएगा तो उससे सप्लाई होगी। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है हमारी। और रोड बड़ी ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हम रोड बना के दे रहे हैं, जो लोड बेयरिंग रोड होगी। तो ये हम वो मंसूबे हैं जो तकरीबन सितंबर के वस्त में हम वज़ीर आज़म इमरान खान से कराची में उनको बुला के तकरीबन 6 मंसूबों का इख्तिताम फौरी तौर से करा देंगे। अब आप सोचिए, ये मार्च में वादा किया गया था, ये हमारे प्रोग्राम के सॉर्ट से, जो गवर्नर इमरान इस्माइल सितंबर में इन तमाम मंसूबों के आपने इसका पूरा जिक्र सुना। इमरान खान ने आना था, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ आना था, इन मंसूबों का इफ्तिताह कर देना था। अब हम अक्टूबर के वस्त में बैठे हुए हैं और हम इमरान खान साहब के भी मुंतज़िर हैं। और आज हमारी भरपूर कोशिश थी कि गवर्नर इमरान इस्माइल को हम बुलाएं, उनको ये वादे उनके सुनाएं, उनकी गुफ्तगू सुनाएं, उनकी डेट सुनाएं, उनके वादे सुनाएं, जिसमें वो कह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सितंबर में आके इन मंसूबों का इफ्तिताह कर देंगे। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर तो हमें नहीं मिले, मगर हमारी भरपूर कोशिश के बावजूद इमरान इस्माइल गवर्नर भी नहीं मिले। हालांकि उनकी फुटेज नजर आती है और आजकल बड़े दिलचस्प और अच्छे मूड में नजर आते हैं, क्योंकि जिस अंदाज से वो हैवी बाइक से कराची की सड़कों पर चलाते हुए नजर आते हैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो इसी बाइक पे इसी अंदाज में कराची की टूटी हुई सड़कों पर जाएं, कराची के कूड़ों के ढेर में जाएं, कराची के रोते हुए लोगों को देखें, कराची में रिसते हुए सीवरेज लाइंस को देखें। इसी अंदाज से इसी मोटरसाइकिल को चलाते हुए कभी इन मकामात तक भी पहुंचे तो शायद उनको कराची के दुखों का एहसास हो। जवानी तो अभी बाकी है। कराची वालों से हम पूछते रहते हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदों की क्या कैफियत है, और हमें याद भी दिलाना पड़ता है कि PTI के अरकान कौमी असम्बली की राह वो तकते नज़र आते हैं। कुछ लोग ज़रूर काम करते हुए नज़र आते हैं, MNAs जो हैं वो या MPAs जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से वाज़ेह अक्सरियत ऐसी है जो नज़र शायद ही कभी कभी नज़र आते हों। और ये भी लोगों को याद दिलाना ज़रूरी है कि मलीर से उन्होंने PTI के जमील अहमद खान को इलेक्ट किया था, कोरंगी से मोहम्मद अकरम और फ़हीम खान और सैफुर रहमान को इलेक्ट किया था, लियारी से अब्दुल शाद ने बिलावल भुट्टो जरदारी को हराया था, डिफेंस क्लिफ्टन से आफ्ताब सिद्दीकी साहब ने इलेक्शन जीता था। आफ्ताब सिद्दीकी साहब की जो कारकर्दगी हमें नज़र आती है। गरबी से अताउल्लाह और आफ्ताब जहांगीर ने इलेक्शन जीता था। नॉर्थ नज़रबाद से नजीब हारून, अरबी एरिया से असलम खान ने इलेक्शन जीता था। कराची वालों को PTI के इन गुमशुदा अरकान कौमी असम्बली की तलाश है जो 15 महीनों में इक़्तिदार की भूल भुलैयों में पहुँच चुके हैं। कराची वाले उनको ढूंढ रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो बराह रास्त अपनी आहो बका कम अज़ कम अपनी आहो बका उन तक पहुँचा सकें। यहाँ से कचरा उठा के वहाँ डाल देते हैं, वहाँ से कचरा उठा के वापसी इधर डाल देते हैं। भाई यही दिख रहा है, बाकी कचरे की तो कोई सफाई नहीं है। सारा रोड जो है वो टूटे पड़े हैं, गलियाँ टूटी हैं, कचरों के ढेर हैं, वो तो आपके सामने ही है ना। सारा कोई आता ही नहीं है, लेकिन बिलखुसूस जो इस वक्त है वो तो कोई जानता भी नहीं है, उनको नाम तक नहीं जानते। बहुत बुरा हाल है। जितने उन्होंने वादे किए थे उस हिसाब से तो 0 वादे हमें नज़र आ रहे हैं, कोई उनकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना कोई आता है ना जाते हैं, कोई नज़र ही नहीं आते लोग। यहाँ पे तो आज तक देखा ही नहीं हम लोगों ने उन लोगों को। PTI का कोई बंदा ना आता है, ना यहाँ के रोड बनवाता है, ना गलियाँ खंडर हो रही हैं यहाँ। याद नहीं पड़ता सर, हमने कभी MPA वगैरह को किसी को देखा है PTI का। कचरे का ढेर लगा हुआ है, इलाके वाले अलग परेशान हैं, राहगीर अलग परेशान है, आने जाने वाला हर कोई परेशान है। MPA जो है यहाँ का इमरान अली शाह है, और MNA भी जो है ना उसको बाकायदा नजीब हारून को बाकायदा हमने वोट दिया, इलाके ने भी सपोर्ट किया। इसी वजह से सपोर्ट किया है ताकि हम यहाँ के इलाके में हमारा काम हो सके। गटर का भी यही मसला है, इलाके में पानी का भी अभी तक जो है ना बारिश का पानी रुका हुआ है। कचरे की वजह से, आलूदगी की वजह से ना तो चल सकते हैं ना आ सकते हैं। पूरे फुटपाथों पे कचरा है, वहाँ पे 200-200 रुपए देते हैं घरों से और लाकर यहाँ फुटपाथ पे डाल देते हैं
اور بھائی ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب ہمیں کیا معلوم یہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے صفائی کا. اتنی گندگیاں ہیں پوچھ نہیں سکتے ہم. آپ خیال کریں ہم پریشان ہیں. اور گٹر بھی اتنے ابل رہے ہیں نہ ہی اس چیز کا. ہمارے بچیوں کے رشتے نہیں آ رہے. یہ پیغام آ رہے ہیں کہ ہم ملیر میں نہیں کریں گے. یہ میں سچی بول رہی ہوں آپ سے. روڈ ٹوٹے میں گندا پانی بہ رہا ہے, کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے. کوئی بھٹکتا بھی نہیں ہے آگے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. روڈوں کی ایسی تیسی ہوئی ہوئی ہے, گلیوں کی ایسی تیسی, نالے بہ رہے ہیں. شاید و نادر وہ آئے ہوں یا دیکھا ہو یہاں پہ کسی نے, ویسے تو نام سے بھی نہیں جانتے. ہم نے دیکھا ہی نہیں تو نام کیا بتائیں گے. انہیں دیکھا نہیں کبھی بھی, یہاں آتے جاتے ہم پتہ ہی نہیں ہے. بس آتے ہیں بھائی, فوٹو ووٹو کھنچوا کے چلے جاتے ہیں, کام کوئی نہیں کراتا. یہاں تو کوئی صفائی کا کام کروایا نہیں ہے کسی نے ہمارا. بس ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں. بس جب الیکشن ہوتے جب ہی دیکھا تھا بھائی. الیکشن کے ٹائم ہی آتے ہیں, وہ الیکشن کے ٹائم ہی دکھتے ہیں. ابھی آپ کل الیکشن کی تاریخ منتخب کر دیں وہ نظر آ جائیں گے. وہ جب الیکشن ہوتے ہیں جب آتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اس کے بعد وہ علاقے میں جھانکتے تک نہیں ہے کہ گٹر کتنے بھرے میں, سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہوا ہوا ہے. آخری بار ہم نے جب وہ الیکشن کے ٹائم پہ جب ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے جب دیکھا تھا. ساجد صاحب رکن اسمبلی ہیں لیکن بس صرف ووٹ لینے کے لیے آئے تھے. رکن اسمبلی کا تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں پتا چلتا یہاں پہ. بس جب گٹر اور جب بارش ہوتی ہے نا وہ انتظام ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں یہاں پہ. بس ایک چھوٹا سا سیمپل ہم نے دکھایا آپ کو. یہ کراچی کی آواز. کراچی والے پی ٹی آئی والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یقیناً پی ٹی آئی کہے گی کہ حکومت تو سندھ کی ہے اور سندھ پیپلز پارٹی کی ہے اور شہری حکومت ایم کیو ایم کی ہے, مگر یہ سب پتہ تھا. الیکشن کے نتائج آ چکے تھے اور اس کے بعد جو کراچی والوں سے وعدے کیے جا رہے تھے, کراچی والوں کو یقین دہانی کرائی جا رہی تھی, الیکشن کے نتائج کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. چاہے وہ صدر عارف علوی ہوں, چاہے وہ خود عمران خان ہوں, چاہے وہ گورنر عامران اسماعیل ہوں اور چاہے اور پی ٹی آئی کے رہنما ہوں. کراچی 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 سے کراچی 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 کے لیے ٹرانسپورٹ ہم نے کرنی ہے. کراچی میں پانی نہیں ہے, اس کے لیے ہم پورے پروگرام بنا رہے ہیں. ڈیسیلیشن پلانٹ بھی پہلی دفعہ کراچی کا ایک ماسٹر پلان بنائیں گے. ناردرن بائی پاس ہم نے بنانا ہے تاکہ کراچی کا ٹریفک پرابلم ایز ہو. ایک ٹاسک فورس کراچی کی بنائے ود ان دا فرسٹ 15 اور 20 days. انفراسٹرکچر انکلوڈنگ سرکولر ریلوے اور ٹرانسپورٹ, سیویج اور گاربیج اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکیں فیڈرل گرانٹ کے ذریعے توجہ دینی چاہیے فوراً. ود ان 1 year آپ وہ چینجز دیکھنے لگیں گے کراچی کے اندر. ماس ٹرانزٹ سسٹم اس کے اوپر فوری طور سے فنڈ ریلیز کر کے اس کو مانیٹر کریں گے, اس کا کام شروع کرائیں گے. پینے کا پانی ہے اس کے لیے ڈیسیلینیشن کا جو ہم نے وعدہ کیا تھا کراچی میں وہ فوری طور سے ہم نے شروع کرنا ہے. ٹائم لائن بنائیں کہ آج سے کتنے دن بعد پینے کا پانی ملے گا, آج سے کتنے دن بعد کچرا صاف ہو جائے گا, آج سے کتنے مہینے کے بعد سڑکیں بن جائیں گی, کتنے سال کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہوگا. کراچی کے اندر ڈبل ڈیکر بسیں دینا پسند کریں گے. 100 دن کے اندر کیا ہم فیڈرل گورنمنٹ سے یہ بسیں دے کے کس طریقے سے دیں کہ وہ چلتی بھی رہیں اور وہ بازی کی بسوں کی طرح صرف 2 یا 4 ماہ میں خراب نہ ہو جائے. خواب دکھانے کی بھی حد ہوتی ہے اور غلط بیانی کی بھی حد ہوتی ہے. اور یہ آپ نے دیکھ لیا, ڈبل ڈیکر بسیں چلا کریں گی, لائنز چلیں گی, گرین لائنز ہوں گی, یہ چیز چلے گی, یہ لائنز بچ جائیں گی, کچرے اٹھانے کے لیے ٹاسک فورس بن جائے گی. 1 سال میں صدر عارف علوی کا صدر بننے کے بعد دعویٰ تھا, وعدہ تھا کہ کراچی کی شکل بدل جائے گی, کراچی دوسری طرح کا ہو جائے گا. شکل تو بدل گئی مگر بد سے بدتر ہو گئی اور کراچی والوں کی سسکیاں اسلام آباد نہیں پہنچ پا رہی ہیں.